नमरूद का जमाना था। एक नमरूद है, बहुत सारे नमरूद आए, उसमें एक नमरूद ऐसा था जिसने खुदा के साथ लड़ाई का इरादा कर लिया था। उसे ताकत बहुत ज्यादा आ गई, नशा चढ़ गया, तो उसने सोचा एक ही चीज अब कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो क्या है? सब इंसान कंट्रोल में है। शेर से लड़ लेता था, जानवरों को मार डालता था, 100 लोगों से तन्हा लड़ता था नमरूद। जब इतनी ताकत का गुरूर आ गया तो उसे वजीरों ने ये मशवरा दिया कि अब एक ही चीज बच गई है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही। वो क्या है? मौत। मौत हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। हाँ, हम जब चाहें तब मरना चाहिए, नहीं चाहें तो नहीं मरना चाहिए। ये तो नहीं हो पा रहा है। कहा ये कैसे होगा? कहा ये खुदा देता है, उसको एक बार गिरा दो, मार दो तो सारा कंट्रोल में आ जाएगा। उस बेवकूफ ने कहा कि ठीक है, वो रहता कहाँ है? उसके वजीरों ने कहा आसमानों पर रहता है। उसने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाया। हो सकता है उस वक्त की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह हो, बड़ी इमारत बनाई। ये इस्राएली किताबों में मौजूद बात बता रहा हूं, मेरे इस्लामी रिवायात की बात नहीं कर रहा हूं। उसने बनाया और फिर सारे लोगों को फौज के तौर पर तैयार किया। वन वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पर भी यही था। सबकी लैंग्वेज एक, सिक्का एक, जुबान सबकी एक, सब पूरे इंसानों को जमा करके कहा ताकत बनाओ, ताकत बनाओ। क्यों? खुदा से लड़ना है, अल्लाह से लड़ना है। एक बार उसको हम गिरा दें तो मौत और हयात हमारे कंट्रोल में होगी। एक बार जंग करना है, सब मिलके जंग करेंगे। और सबको उसने वादा भी किया था, जो जो जंग में साथ देंगे, किसी को 1000 साल जीने दे दूंगा, किसी को 50,000 साल दे दूंगा। ये बड़े बड़े, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर वादे करता है 15-15 लाख के, इस तरह के हो सकता है नमरूद ने बड़े बड़े वादे किए थे और सब बेचारे बेवकूफ बन करके मेहनत कर रहे थे। सुबह से शाम तक बिल्डिंग बनाया और ऊपर चढ़ा। और इस्राएली रिवायात में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये इंजील के बाज़ नुस्खों के मुतालिक ईसाई खुद बयान करते हैं इस चीज को। अल्लाह ने फरमाया अपने एक फरिश्ते को, उसके करोड़ों फरिश्ते हैं, करोड़ों बल्कि लातादाद फरिश्ते हैं। अरे मियां, बारिश जो बरसती है, आप क्या समझते हैं बारिश अचानक दरवाजे खोल के बरसाई जाती है? इब्ने अब्बास फरमाते हैं बारिश का हर कतरा एक एक फरिश्ता जमीन पर रख कर जाता है। फरिश्तों की तादाद कहां से तुम अंदाजा कर सकोगे? हजारों करोड़ों फरिश्ते अल्लाह के हैं। उनमें से एक फरिश्ते को अल्लाह ने बुलाया और कहा, ऐ फरिश्ते आओ जरा हम भी देखें, एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा किया है। फरिश्ते को भेजा, जा तू दुनिया में उसकी खबर ले आ, जमीन से उसकी खबर ले आ। फरिश्ता उतरा, सिर्फ अपने पर हिलाया और चीख मारा, सारी बिल्डिंग जमीन पर आ गई और सब के सब तहस नहस हो गए। और ऊपर बैठा हुआ पीर भी नीचे आ गया। अब पता नहीं कहां वो चला गया, उसकी तारीख में कोई निशानात नहीं। तो ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का एक बार खेल चुके, वो सोचते हैं कि ट्राई किए थे लेकिन नाकाम हुए थे, सेकंड बार ट्राई करते हैं, इसलिए अब खला में जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, ढूंढ के आते हैं। चांद में दिखता है कि खुदा ये भी देखने की कोशिश की और ऊपर जाने की कोशिशें हैं। शायद हो सकता है पूरी दुनिया को फौज बनाना चाहे, सबको मिला करके वन लैंग्वेज, वन करेंसी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब बना ले। मेरे अजीजों, खुदाई ताकत का कोई मुकाबला हो सकता है? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की ताकत करोड़ों दर्जे भी मैं मिसाल नहीं दे सकता, तो उसकी पैदा की हुए एक मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान निगरान मुकाम, रब तबारक व तआला वो इन तमाम चीजों से बेनियाज है। हाँ, बंदा होकर के उससे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बात मेरी ये चल रही थी, यहूद और नसारा पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। अच्छा, एक इनकी कमजोरी में बताऊं, वीक पॉइंट। मैंने यहूदियों के मुतालिक बहुत काफी दिनों तक पढ़ करके इनको देखा है। इनका एक वीक पॉइंट है, ये मरना नहीं चाहते। हाँ, इससे इनको डर बहुत है। और यही चीज कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है फतमन्नउल मौत, अगर तुम अल्लाह के महबूब हो, उसके बेटे हो, तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। लेकिन वो मरना ही नहीं चाहते, हरगिज नहीं। बल्कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम क्या करते हैं? जी 1000 साल, जी 1000 साल, 1000 साल जियो भाई, 1000 साल जियो भाई। जीता कोई नहीं है 100 साल भी, लेकिन सलाम भी उनका यही है, 1000 साल जियो, 1000 साल। वो हरीस हैं
کس کے؟ جینے کے. مرنا نہیں چاہتے, اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے, ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے, کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے, لیکن اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے, کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے, میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے, ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, تم ہزار جتن کر لو اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے, اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا, لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں. اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں. اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے ہزار جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز, اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی, عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا, مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے, جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ, مسجد اقصی فلسطین میں ہے, اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا, اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی. اتنا طویل ہے, قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی اوقات, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا, بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں, اس کے بعد کیا کیا آنی. علامات قیامت. مدینہ جیسی ویران ہوگا, ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمت الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمت الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں, ٹرکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے. ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے, مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے. مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے, کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں اور سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے, اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزوں, خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان اکرام میں بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے, اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں, اس پہ یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں, ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی, مدینے کی ویرانی, بیت المقدس کی آبادی, بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمت الکبریٰ کا ظہور, ملحمت الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح, قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی
वक्त किसी के पास नहीं होगा, पैर दर पे आएंगी। फरमाया ऐसे जैसे तुम वजू के लिए हाथ धोते हो, एक हाथ धोने के बाद दूसरे हाथ की फिक्र होती है। इतनी जल्दी जल्दी जैसे हम सीधा हाथ धोए तो फौरन उसके बाद हम न कुल्ली करने जाते, नाक में पानी चढ़ाने जाते, हमको फिक्र है कि इसके बाद दूसरा हाथ धोना है। फरमाया गया ऐसी ही बड़ी निशानियां एक एक बात दिख रहे, फौरन फौरन जाहिर होंगे। अब मदीने की वीरानी से क्या मतलब है मेरे अजीजों, उसके कई मानी मुफस्सिरीन ने फरमाए हैं कि लोग वहां पर इबादतों से आरी हो सकते हैं, इबादतों से आरी होकर दुनिया परस्त हो जाएं और मदीना छोड़ करके रुखसत होने लग जाएं, जैसे कि आज सऊदी इस बात की तरफ रवां दवा है, वो भी अय्याशी के लिए दूसरी कंट्रीज का सफर करने पर तैयार है। मदीने रसूल कोई छोड़ना नहीं चाहता था पहले से भी, आज भी मदीने वालों का दिल वहां लगा हुआ होता है, लेकिन हो सकता है जमाने की नीरंगियां ऐसी हैं कि वहां के बच्चों को भी अब मैं नशा करते हुए देख रहा हूं। हाँ, मक्का और मदीने के बाजारों में इन जालिमों ने चरस पहुंचाया है, सब पहुंचा दिया है। कहने को तो मंशियात पर वहां कत्ल की सजा है, लेकिन पहुंचाया तो सबके घरों में। वहां के नौजवान बच्चों को भी नशा का एडिक्ट बनाया है। हो सकता है इसी वजह से वहां के जालिम बादशाह के बेटे को आज वहां की नौजवान कौम पसंद करती है। उसकी वजह यही है कि ये ज्यादा मॉडर्निटी की तरफ बुलाता है, नंगेपन की तरफ। बल्कि मुझे हैरत हुई, आज मैं ये खबर भी सुना कि वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, वी आर नॉट डिफेंडर ऑफ इस्लाम, हम इस्लाम के डिफेंस करने वाले लोग नहीं हैं। वो फख्र से कह रहे हैं इस बात को, हम डिफेंडर नहीं हैं। अजीज़ान गिरामी, यही अरब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लो, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। हुजूर फरमाते अरब के लिए हिलाकत हो, अरब के लिए बर्बादी हो, वो उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ रही है। हुजूर फरमाती क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम देखोगे अरब के कुछ कबीले इस्लाम से निकल करके बुतों की पूजा में न लग जाएं, शिर्क की तरफ जाएंगे। हुजूर की हदीस है और आज हो रहा है मेरे अजीजों। वहां पर बाज़ाब्ता बुतों की पूजा के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं। बहुत करीब हम आ चुके हैं, क़यामत के बहुत करीब आ चुके हैं। जितनी हदीस में ये बातें बताई गई थी वो ऐसी रोनमा हो रही हैं, अल्लाह की पनाह। अब सऊदी अरब वो नहीं रह गया जो हिजाज था, जो अरब शरीफ था। अब तो वहां पर सारे गुनाहों की इजाजतें खुलेआम मिलने लग जाएंगी। वहां औरतें अब पर्दे की पाबंद नहीं होगी, नमाजों की पाबंदियों पर वो सख्ती नहीं रह जाएगी। सिनेमा थिएटर खुल गए, बार भी खुल गए, शराब भी आ जाएगी। शराब की हिल्लत के बारे में अब फतवे भी दिए जाने लगेंगे। वो शराब हराम थी जो जमाने रसूल में थी, अब की नहीं है। पहले जो है अंगूरों से बनाई जाती थी, अब तो केमिकल से बनाई जाती है। हर जगह मुल्ला मिल जाते हैं, इस तरह के जरखरीद मौलवी मिल जाते हैं मेरे अजीजों, जो बिके हुए हैं। अरे ये हरम के इमामों को तक इन्होंने अपने अंडर में रखा हुआ है, वो हक बयान नहीं कर सकते। खाने काबा के मिंबर पर खड़े होकर के भी इमाम बोल नहीं पाता बादशाह के खिलाफ। इन्होंने उलमा को कैद किया है। अगर किसी आलिम ने मिंबर पर बयान कर दिया हक बात, दूसरे दिन वो जेल में होगा। ये वहां के हालात हैं। बल्कि अब तो इन्होंने इजराइल से अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर लिए, जो मुसलमानों के खून पर बैठा हुआ है। वो इजराइल जिसके मुतालिक वो यहूद, मैं यहूदी उन जालिमों के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में कुरान ने कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब हुआ है। किस पर गजब हुआ है? कौम यहूद पर। और लोग मुझे कहते हैं आप इतना ज्यादा एक कौम को टारगेट करके बोलते हैं। तो मैं कहा मैं नहीं बोलता हूं, कुरान कह रहा है। कुरान जगह जगह फरमा रहा है वो बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, वो अल्लाह के गजब में लौटे हुए हैं। यही यहूद के बारे में अल्लाह फरमाता है यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये नबियों का कत्ल करते थे, ना हक कत्ल करते थे। कुरान की आयत बता रही मेरे अजीज। यहूदियों के मुतालिक बोलने से अब ये लोग हमसे कहते हैं कि ज्यादा ना बोले आप एक कौम के खिलाफ। मेरा मजहब ही है, मेरी नमाज ही नहीं होती उस वक्त तक जब तक मैं ये दुआ ना कर लूं, अल्लाह मुझे उस मग़ज़ूब कौम के रास्ते पर न चला। मुझे तो ये दुआ करनी होती है हर रकात में। अगर ना बोलूं तो फिर मेरा इस्लाम ही नहीं है।
عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا، وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، گھوڑے باندھے گئے تھے۔ وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث، لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے۔ یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا، یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی۔ اسرائیل اب اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا، بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا۔ آج تک یہ معمہ تھا، آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل ابیب جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو، لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے، اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے، اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ، لیکن ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کی فکر کرنے کی طریقہ الگ الگ ہے۔ یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ بعض عیسائی، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی، بائبل کی کتنی۔ بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے۔ اب یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ علامات۔ اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی، 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی، جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا، یہ آباد کرتے جا رہے ہیں، اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔ فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا، مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ سوچو آپ، یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے، یروشلم میں بنانا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور 1 ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے، سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے، یہودی عالم نے، وہ ربی ہے، اس نے خود بیان کیا ہے، ابھی ابھی کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے۔ بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ سنیں، ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ،
جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں، اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں۔ ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں، اس کو پڑھو، آپ تحقیق کرو، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا۔ یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اب سنو، اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں۔ ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے۔ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں، اب بچیں گے 2/3۔ اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے، کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، وقت ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمۃ الکبریٰ۔ اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے، فتح قسطنطنیہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں، اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول، قسم قسم کی مٹھائیاں، نعمتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا، وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس، اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے، میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں، چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں، پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ، کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے۔
ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی، بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا۔ لیکن جو مخلص مومن ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا، ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا۔ 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا، بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا، بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے۔ لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے، قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی، سب میں ڈر ہی لگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ وہ غلط